خواتین کو معاشی اعتبار سے خود کفیل بنانے کے لیے جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر سلائی سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ سمیہ کالونی میں کامیاب تجربے کے بعد اسی نوعیت کا ایک دوسرا سلائی سینٹر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نام سے قدیم شہر کے قلعہ روڈ پر قائم کیا گیا۔ سلائی سینٹر کے افتتاحی پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اورنگ آباد سے معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی کو مدعو کیا گیا۔ مولانا نے ربن کاٹ کر باضابطہ اس سلائی سینٹر کا افتتاح کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے مقامی امیر ریاض الحسن عامر نے سلائی سینٹر کے قیام کے مقاصد کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین اپنی گھریلو مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی جیسے کام سیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ان کی اسی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں سلائی سینٹر شروع کیے جا رہے ہیں۔ ان سلائی سینٹروں میں معمولی فیس لے کر انہیں ماہر ٹرینروں کے ذریعے سلائی کام سکھایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں سلائی سیکھنے آنے والی خواتین و طالبات کی اصلاح کے لیے ہفتہ واری اور ماہانہ اجتماعات بھی لیے جاتے ہیں تاکہ خواتین کو دینی اور اسلامی ماحول بھی میسر آ جائے۔ سلائی سینٹر کے انتظامات جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خدمت خلق اور شعبہ خواتین کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ کی صلاحیت ہے تو اللہ کا قانون اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ آج یہ سلائی سینٹر جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا، اس کے افتتاح کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ سلائی سینٹر کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہوا کہ جماعت اسلامی کی طرف سے خواتین کو اسکلڈ فل بنانے کے لیے، ان کو باصلاحیت بنانے کے لیے اور ان کو ہنرمند بنانے کے لیے یہ جو کوششیں جاری ہیں، اور بھی شہر میں مختلف مقامات پر سینکڑوں خواتین نے اس سے استفادہ کیا ہے، اور اب الحمدللہ یہاں یہ جو سلائی سینٹر بنا ہے اور جس طرح سے یہاں پر بستی کے لوگوں نے اس میں اپنا تعاون پیش کیا اور جو دلچسپی دکھائی ہے، اور خاص طور سے ہماری حلقہ خواتین کی بہنیں، تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا ہر شخص پروڈکٹیو بنے، ہر شخص نافع بنے، بینیفیشینٹ بنے، دینے والا بنے، اور اس کے وقت کا بہتر سے بہتر استعمال ہو۔ حدیث کے جو روایتوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ جو اس طرح سے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو وہ گویا خدا کا دوست ہوتا ہے، خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چند کلمات ہیں جو اس موقع پر یہ جماعت کی طرف سے یہ جو کوششیں جاری ہے، حلقہ خواتین جماعت کے اس سلسلے میں بہت سرگرم عمل ہیں، اور ماشاءاللہ ناندیڑ میں جگہ جگہ یہ سینٹرز اپنی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ نئے سینٹر کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری بہنوں کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائیں، اللہ ان کو ہنرمند بنائیں، دنیا و آخرت میں ساری بھلائیاں ان کو عطا فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ آج شہر ناندیڑ میں جماعت اسلامی ہند کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام سے ایک سلائی سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا، قلعہ روڈ چوک بازار میں۔ جماعت اسلامی پورے ملک بھر میں خدمت خلق کے مختلف کام انجام دیتی ہے۔ شہر ناندیڑ میں بھی ہم نے ہاسپٹلس اور کلینکس اور مائکرو فائننس بینکنگ سسٹم وغیرہ میں بھی ہماری کافی خدمات ہے۔ پچھلے سال ہم نے اسرا نگر ایریے میں جو سلائی سینٹر کا افتتاح کیا تھا، الحمدللہ اس کے بہت بہترین نتائج سامنے آئے ہیں، اور کئی سو خواتین نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم خواتین کو ایسا تو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ ہو کر چلے اور خود ساختہ وہ اپنے طور سے کمائی کریں، بلکہ ہمارا بنیادی مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم اس سے خواتین کو ہنرمند بنانا چاہتے ہیں، جس سے حسب ضرورت وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں اپنی آگے کی زندگی میں۔ بہرحال اس حوالے سے ہمارے ٹچ میں جو خواتین آتی ہیں، ان کے ہفتے وار اجتماعات وغیرہ میں بھی ان کو مدعو کرتے ہیں، اور اس سے ایک اسلامی اور دینی مزاج بھی ہمارے خواتین میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج کا بھی یہ افتتاح اسی غرض سے یہاں پر ہوا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بردر ساجد، خدمت خلق، ان کی ٹیم اور حلقہ خواتین کو، کہ ان کی محنت اور کاوشوں سے یہ دوسرا ہم نے اس سلائی سینٹر کا افتتاح کیا۔ السلام علیکم۔ یہاں پر آج سلائی سینٹر کا افتتاح ہوا ہے جماعت اسلامی ہند حلقہ خواتین ناندیڑ کی جانب سے، اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر جو سلم ایریا ہے اور غریب بچیاں ہیں جو بھاری فیس دے کر نہیں دے سکتی اور سلائی نہیں سی سکتی، ان کے لیے ہم نے بہت معمولی فیس پر یہاں پر بچیوں کو
सिलाई सिखाने का अज़्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही हमारे पास 3 बैचेस तक के बच्चियाँ फुल हो गए। अभी और बच्चियाँ आ रहे हैं जिनको हमने 3 महीने के बाद की डेट दी है। और नांदेड़ में जमात इस्लामी की इनका ये दूसरा सिलाई सेंटर है और पहला सिलाई सेंटर जो है असरा नगर में चल रहा है। माशाल्लाह बहुत ही भरपूर कोशिशें कर रही हैं हमारी ख़वातीन और 4 बैचेस वहाँ के हो गए हैं। सभी बच्चियों को 4 महीने का कोर्स है ये। 4 महीने में बहुत ही और असातिज़ा भी यहाँ पर जो सिखाने वाले हैं बहुत ही माहिर असातिज़ा को हमने यहाँ पर रखा है। और ये सिलाई सेंटर का मकसद तो ये है कि यहाँ पर बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और वो देने वाले बने जैसा और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले बने। और उसके अलावा यहाँ पर बच्चियाँ जो सीखने के लिए आएंगी उनकी अखलाक़ी तरबियत भी की जाएगी। हफ्तावारी यहाँ पर इज्तिमा होगा और इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं जो फ़ीस अदा करके तालीम नहीं हासिल कर सकते उनके लिए फ्री ट्यूशन क्लासेस भी यहाँ पर चलाई जाएंगी। और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर और भी दीगर कोर्सेज़ का इनेकाद हम करने की कोशिश करेंगे। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी अपने फैज़ को आम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने भी अखलाकी कदरों का लिहाज रखते हुए मियारी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। हाल ही में शाहीन एकेडमी नांदेड़ का नया कैंपस वागी रोड हस्सापुर में मुंतकिल किया गया है। निहायत खुशगवार माहौल में आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं दर्स व तदरीस के फ़राइज़। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला पाने की ख्वाहिश रखने वाले तुलबा के लिए चलाई जा रही है नीट और JEE क्लासेस। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस। सभी तालिबात के लिए पर्दे का है खुसूसी इंतजाम। गैर मकामी तुलबा के लिए हॉस्टल की भी है बेहतरीन सहूलत। हॉस्टल में क़याम व तआम का भी किया गया है नज़्म। मकामी तुलबा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी किया गया है नज़्म। AICU की मदद से तुलबा के लिए मुश्किल लगने वाले सवालात को भी किया जाता है हल। इंशाअल्लाह इस साल से 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। वाजिबी फीस पर दाखिलों का सिलसिला जारी है। महदूद नशस्तें, जल्द राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।